إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت فرمایا ہے، تلاوت کیا ہے۔ یہ اصل میں جنتیوں کا کلمہ ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، یعنی جنت ہمیں ہدایت دی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز نہیں یہاں پہنچ پاتے، نہیں ہدایت پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے دیتا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اس کو پڑھانے کی، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر، ان بندوں کو جن کو وہ اس کام کے لیے چن لے، اور تمام تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، یہ بہترین کام ہے اس دنیا میں جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی، جو ہم نے انٹروڈکٹری کلاس میں بھی یہ حدیث دیکھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ تو جناب ان کلاسز کا مقصد صرف ایک لینگویج کو سیکھنا نہیں ہے، ان کلاسز کا مقصد ہے قرآن کو سیکھنا، اللہ کی کتاب کو سیکھنا، اور صرف سیکھنے پہ اکتفا نہیں کرنا، اس کو آگے سکھانا بھی۔ تو آپ سب اس ارادے سے ان کلاسز کو جوائن کیجئے کہ انشاءاللہ آپ اس کورس کو کرنے کے بعد اس کورس کو آگے بھی، یہ جو علم ہے اس کو جو آپ حاصل کریں گے، اس کو اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے محلے والوں اور اس سے آگے بھی دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے اس کورس کے لیے۔ اس لیے تھوڑی سی اس کورس میں آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جناب تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ہے لیکن اجر بہت عظیم ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہت ہی بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ خیرکم، تم سب میں بہترین وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تو اس تھوڑی سی محنت سے اگر اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو کیوں نہ کریں ہم تھوڑی سی محنت، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کی کمٹمنٹ اور تھوڑی سی محنت، آپ کی دلچسپی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا جو صلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پچھلی کلاس ہم نے پہلی کلاس جب شروع کی الحمدللہ، اس کلاس میں ہم نے حروف الہجا دیکھے، عربی کے کون کون سے حروف الہجا ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تجوید کا علم جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو مینلی اس کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک حروف کی ادائیگی جس میں مخارج، صفات، حرکات، اور دوسرا احکام التجوید کا۔ پہلا والا جو حصہ ہے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس میں غلطی ہو تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں بھی آپ کو دی گئی۔ پھر ہم نے حروف الہجا دیکھے، عربی میں کتنے ہیں جناب حروف الہجا؟ 28 یا 29۔ 28 کون کہتے ہیں؟ 28 کو کہتے ہیں جو حمزہ اور الف کو ایک حرف مانتے ہیں، وہ 28 کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں الف علیحدہ حرف ہے، حمزہ علیحدہ حرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ 29 حروف الہجا ہیں۔ حروف الہجا جو ہیں
الفابیٹس عربی کے ہر الفابیٹ کا ایک اپنا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے, یعنی منہ کے کس حصے سے وہ ادا ہوگا, آرٹیکولیشن پوائنٹ, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مخرج. مخرج کیا ہوتا ہے جی؟ باہر نکلنے کی جگہ, ایسے ہی ہے نا, لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں مخرج ڈور کے اوپر ایگزٹ. تو مخرج آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, ہر حرف باہر نکلتا ہے مخرج, اور ایک حرف ہوگا تو اس کا مخرج ہوگا, اور جب حروف ہو جائیں گے جمع تو پھر مخارج, مخرج کی جمع مخارج. تو مخارج الحروف, آرٹیکولیشن پوائنٹس آف حروف, یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا. پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو حروف الہجا ہیں وہ مینلی 3 حصے ایسے ہیں جن سے ادا ہوتے ہیں. پہلا حصہ حلق, تھروٹ, گلا. دوسرا ہونٹ, شفتین, لپس. اور تیسرا لسان, ٹنگ, زبان. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پہلی طرح کے جو حروف الہجا ہیں وہ پڑھ لیے تھے, وہ کون سے تھے جناب؟ حروف الحلق. حروف الحلق, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو جو مخارج حروف ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹس, وہ اصل میں آپ کو بتایا گیا کہ 3 حصے ایسے ہیں جن سے ادا ہوتے ہیں. تو پہلے قسم کے حروف تھے حروف حلقی, صحیح جی, جو حلق سے ادا ہوتے ہیں, تھروٹ والے. دوسری طرح کے آپ کو بتائے گئے کہ حروف شفتین, یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہوں گے, صحیح جی, لپس. اور تیسرے ہیں حروف اللسان, یعنی ٹنگ, زبان سے جو ادا ہوتے ہیں. حروف الحلقی آپ کو بتائے گئے کتنے ہیں؟ جی جناب, 6. ٹھیک ہے جی. جو حلق ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں, صحیح ہے جی. ایک ہے اپر تھروٹ, ٹھیک ہے جی, جس کو ادنا حلق کہتے ہیں. ایک ہے مڈ تھروٹ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق. اور ایک ہے لوور تھروٹ, جس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصی الحلق. ٹھیک ہے جی. جو اپر تھروٹ ہے اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ خا اور غین, خا اور غین. اور دونوں کی آپ کو کریکٹرسٹک بھی بتائی گئی, دونوں کیا ہیں؟ موٹے ہیں, تفخیم ہیں, ہیوی لیٹرز ہیں, صحیح ہے جی. مڈ پارٹ سے جو ادا ہوتے ہیں وہ ہے ہا اور عین, ٹھیک ہے جی. ہا اور عین بالکل درمیان حلق سے, ہا عین, یہ دونوں لائٹ لیٹرز ہیں, مرقق ہے, ہلکے ہیں, موٹے نہیں ہوتے, صحیح جی. اور لوور سے جو ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا, حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا نیچے والے تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں, ان کی آواز کو سینے میں اتاریں گے تو صحیح ادا ہوگا. یہ حمزہ اور ہا, یہ دونوں بھی لائٹ لیٹرز ہیں, ان میں بھی کوئی موٹا ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری پچھلی کلاس, یہاں پہ ہم آ کے رک گئے تھے. اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیٹرز کی طرف جو ہیں حروف شفتین. ٹھیک ہے جی. تو حروف الشفتین جو ہیں, حروف الشفتین وہ 4 ہیں. کتنے ہیں آپ کو؟ حروف الحلقی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا 6 ہیں, حروف شفتین 4 ہیں, اور حروف اللسان باقی 18 ہیں, ٹوٹل 28. تو حروف شفتین جو ہے وہ 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ فا ہے, واو ہے, با اور میم. ٹھیک ہے جی. یہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں جی؟ ہونٹوں سے. اچھا, اب ہونٹوں سے اگر ادا ہوتے ہیں تو ان کے مخارج کیا کیا ہیں؟ یہ اگر ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو ان کے مخارج کیا کیا ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. فا, فا ادا ہوگا, اب آپ سب میری طرف دیکھیے, فا ادا ہوگا. فا اگر آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں, یہ آگے کے جو دانت ہے نا, یہ اوپر کے آگے والے 2,
इनको अगर आप नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से मिलाएंगे ऐसे, फा तो अदा होगा। ऊपर वाले दो दांत, होंठ का जो नीचे वाला होंठ है, नीचे वाला जो लिप है आपका, इसका अंदरूनी जो हिस्सा है उससे जब आप टच करेंगे ऊपर वाले दांतों की जो नोके हैं उसको, तो अदा होगा फा फा फा। अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तो फा कभी सही अदा नहीं होगा। ठीक है जी, फा। तो फा जो है उसके मखरज क्या हुआ? फा का मखरज हुआ ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से से मिले। मैं यहां लिख रहा हूं, वैसे ये बातें सारी आपकी बुक में लिखी हुई हैं और आपकी बुक में ये इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी, आपकी बुक में ये इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, उर्दू में भी लिखी हुई हैं। असल मकसद है हमारा यहाँ समझ लेना, फिर आप बुक से उसको पढ़ सकते हैं। तो फा कैसे अदा होगा? फा फा, ऊपर वाले जो दांत हैं इसकी जो नोक है, ये अंदर वाले होठ के अंदरूनी हिस्से से जब टच होते हैं, फा तो अदा होता है फा। ठीक है जी। उसके बाद वाव। वाव बहुत आसान है। वाव के लिए आपको क्या करना है? अपने दोनों होठ जो है ना उसको ऐसे गोल करना है। ठीक है जी, वाव वाव वाव। दोनों होठ जब तक गोल नहीं होंगे, जब तक वाव अदा नहीं होता। वाव वाव। अगर होठ गोल नहीं करेंगे तो वाव की साउंड सही नहीं आएगी। दोनों होठों को ऐसे गोल करना है, फिर अदा होता है वाव। ठीक है जी। तो वाव जो है ये होंठ गोल करके अदा होता है। बा और मीम जो है ये अदा होते हैं अगर आप दोनों होठों को बंद करेंगे तो बा और मीम अदा होते हैं। बा और मीम कैसे? होठों के मिलने से, जब दोनों होठ मिलेंगे तो बा और मीम अदा होंगे। सुभान अल्लाह। अगर आप दोनों होठों को ना मिलाएं तो बा और मीम अदा नहीं हो सकते। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों होठों, जो आपके लिप्स हैं शफतैन, दोनों होठों के मिलने से अदा होते हैं। फा, वाव, बा और मीम सब लाइट लेटर्स हैं। ठीक है जी, कोई भी हैवी लेटर नहीं है, सब हल्के हैं, लाइट हैं, सब मुरक्कक हैं। अरबी में क्या कहते हैं? मुरक्कक, तरकीब से सही है, बारीक हैं, लाइट लेटर्स हैं। फा वाव बा मीम सब के सब सही हो गया जी। बा और मीम में फर्क क्या है? दोनों लाइट लेटर्स हैं, मखरज देखा आपने दोनों का सेम है। तो आपको पता चला कि ऐसे हरूफ भी आएंगे जिनका आर्टिकुलेशन पॉइंट सेम है। देखिए फा का तो अलग है ना, ऊपर के दांत नीचे के होठ से मिल रहा है। वाव का भी अलग है, होठों को गोल कर रहे हैं। लेकिन बा और मीम का तो एक ही आर्टिकुलेशन पॉइंट है, एक ही मखरज है। वो क्या है? होठों के मिलने से आ रहा है। तो बा और मीम का दोनों का मखरज एक ही है। सही है। तो आपको पता चला कि ऐसे हरूफ भी हैं जिनका मखरज एक ही है। ऐसे हरूफ है हल्की में भी था, जो ऊपर वाले हलक के हैं उसमें भी दो हैं, दरमियान वाले हलक में भी दो हैं, निचले हलक में भी दो हैं। तो आपको पता चला खौ और गईन का मखरज भी एक ही है। ऊपर वाला हलक बिल्कुल जो जबान से टच होता है, खौ, गईन, हा, आइन। दरमियान वाला हक इसका भी मखरज एक है, हमजा और हा का भी एक है। इसी तरह बा और मीम का भी एक है। वो क्या है? होठों का मिलना। दोनों का मखरज एक है, दोनों की सिफत कैरेक्टरिस्टिक भी लाइट है। फर्क ये है, मीम जो है ना इसमें एक होने की आवाज पाई जाती है, मीम। ठीक है जी। होना क्या होता है? नाक में आवाज का जाना। जब मीम का टॉपिक आगे तफसील से आएगा तो इंशाल्लाह ये बात आपके सामने मजीद वाज़ेह आएगी कि मीम जो है उसमें गुन्ने की सिफत पाई जाती है। ठीक हो गया जी। ये बात अहम है, नोट कर लें। दो हरूफ ऐसे हैं जिनमें गुन्ने की सिफत पाई जाती है, मीम और नून। मीम और नून। तो अभी आपके सामने मीम आया है हरूफ शफतैन में, नून अभी इंशाल्लाह हरूफुल लिसान में आपके सामने आ जाएगा। तो मीम और नून में गुन्ने की सिफत पाई जाती है। हरूफ शफतैन चार हैं, फा, वाव, बा और मीम। फा, वाव, बा और मीम। हाँ जी, किसी साथी का कोई सवाल यहां तक?
الحمدللہ کلیئر ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیک. کم جی سر ڈن سر. اچھا عثمان ٹھیک صاحب ہے. نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی سوال ہے. عثمان بن عفان. اچھا جی, تو اب آپ کو پریکٹس کا طریقہ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. کامران یہ جو میرا لیپ ٹاپ کی اسکرین میں شیئر کرتا ہوں اس میں جو ہے وہ, اچھا آپ اس میں میرا جو لیپ ٹاپ ہے اس کو آپ کو ہوسٹ بنا سکتے ہیں کیا؟ یہ جو اوپر عبد المعید عربی میں لکھا ہوا ہے نا اس کو, آپ اچھا یہ جو آپ کو میں ہوسٹ کر دوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کو ہوسٹ کو ہوسٹ ہوئے میں سر آپ آلریڈی. میں ایک سیکنڈ دیکھ لیتا ہوں. جو عربی میں ہے عبد المعید جس کی بات کر رہے ہیں آپ. جی جی کریکٹ. اچھا اوکے میں بھی کر دیتا ہوں. اوکے اوکے ڈن, تھینک یو. اوکے. اس کو پن کریں گے اب عربی والے عبد المعید کو. جی سر یہ ویزیبل ہے ابھی. اوکے سو دیکھیے آپ کے سامنے جو بک ہے جو آپ کو دی گئی ہے, صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں. آپ نے ابھی حروف الشفتین پڑھے, اب آپ کے سامنے جو وائٹ بورڈ پہ ہے اس میں ایک پکچر آ گئی ہے کہ حروف جو ہیں ان کی ڈویژن کیسے ہے. جب آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا تو اب آپ مخرج کنفرم کرنے کے لیے جو آپ نے پڑھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ جو با ہے وہ ہونٹوں کو, دونوں ہونٹ کے جو گیلے حصے ہیں یعنی دونوں ہونٹ جب ملائیں گے تو اس سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو فا ملے گا. فا کیسے ہوتا ہے؟ when edges of upper two top front teeth touch inner part of the lips. یہ آپ نے پڑھا کہ ثناولیہ اوپر کے جو آگے کے دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں کسرا, یعنی جو ان کی نوک ہے وہ نیچے کے دو ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملے گا تو فا ادا ہوگا. اس طرح آپ واؤ دیکھیں گے تو ملے گا بائی سرکلنگ دا لپس وداؤٹ ٹچنگ ایچ ادر. ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے جی, واؤ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور ہونٹ ملنے نہ پائیں. اگر واؤ ادا کرتے ہوئے ہونٹ ملے تو پھر اس کی ساؤنڈ فا کی طرف چلی جائے گی اور وا کی ساؤنڈ صحیح نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طرح آپ براؤز کر سکتے ہیں اور مخرج کو کنفرم کر سکتے ہیں اپنی بک میں. کلیئر ہے جناب سب کے لیے؟ ٹھیک ہے جی, تو اب ہم واپس وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اسی کو کامران آپ پن کر دیجیے گا. صحیح ہے, اٹس ویزیبل. رب کر دوں میں کامران؟ کلین کر دوں اس کو, وائٹ بورڈ کو؟ جی سر بالکل. جی سر. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ کے حروف الحلقی آپ کو پتہ چل گیا 6 ہیں, حروف الشفتین آپ کو پتہ چل گیا 4 ہیں. تو اب ان کو ہم ابھی فور ٹائم بینگ کلوز کر دیتے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب ہے حروف اللسان, ٹنگ والے جو لیٹرز ہیں. صحیح ہے جی, وہ کتنے ہیں؟ 18. اچھا, جو 18 لیٹرز ہیں نا ان کو پڑھنے کے لیے میں آپ کی جو زبان ہے نا, ہماری جو زبان ہے, ان کو میں فردر ڈیوائڈ کرتا ہوں 4 حصوں میں. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں. اب آپ کی توجہ مجھے چاہیے کیونکہ یہ لیٹر زیادہ ہیں تو ان کو گرپ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی توجہ چاہیے. ہے بہت آسان. ٹھیک ہے جی, تو جو ٹنگ ہے اس کو میں فردر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے لگا ہوں. آپ کی توجہ مجھے چاہیے. دیکھیں جی, زبان جو ہے ہماری اس کو میں اگر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو اس میں سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کو میں کہتا ہوں ٹپ آف دا ٹنگ.
जो ये जबान की नोक होती है ना, ये इसको बिल्कुल आगे वाली जो नोक है इसको कहते हैं हम टिप ऑफ द टंग। इसको अरबी में कहते हैं तरफुल लिसान। क्या बोलते हैं? तरफुल लिसान। ठीक है जी, यानी टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं आपको कहता हूं जबान का बिल्कुल जो दरमियानी हिस्सा है ना, या बिल्कुल बीच में जबान के, ये टिप हो गई, अंदर रूट हो गई, बीच में बिल्कुल ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वसतुल लिसान। जैसे वसतुल हलक था वैसे ही वसतुल लिसान। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिड ऑफ द टंग। क्या कहेंगे जी? मिड ऑफ द टंग। टिप हो गई, मिड हो गई। अब रूट जो है, सही है जी, रूट, उसको क्या कहेंगे हम? अक्सल लिसान। जैसे अक्सल हलक था नीचे वाला थ्रोट, वैसे ही अक्सल लिसान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है जी, ऑफ द टंग। ठीक हो गया। टिप हो गई, मिड हो गई, डीपेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। अब जो चौथा पार्ट है ना, वो है साइड ऑफ द टंग। ये जो हमारी जबान है ना, इसका जो ये किनारा है ना पूरा, ये वाला, इसको कहते हैं साइड ऑफ द टंग। ठीक है जी, और अरबी में हम इसको कहेंगे हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान, साइड ऑफ द टंग। ठीक है जी, तो मैंने आपकी जो टंग है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है? 4 हिस्सों में। नंबर 1 टिप ऑफ द टंग, नंबर 2 मिड ऑफ द टंग, नंबर 3 रूट या डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, नंबर 4 साइड ऑफ द टंग। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास लेटर्स हैं 18। उन 18 लेटर्स को हमने इन 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जो तरफुल लिसान है ना, यानी टिप ऑफ द टंग से 11 हुरूफ अदा होते हैं। कितने? 11 सही है जी, तो बाकी तो थोड़े से ही रह गए। वसतुल लिसान जो है उससे 3 अदा होते हैं, 3। जो अक्सर लिसान है उससे 2 अदा होते हैं, 2। और हाफतुल लिसान से भी 2 अदा होते हैं, 2। तो जरा काउंटिंग कीजिए, कितने हो गए? 2 2 4 3 7 7 और 11 18 लेटर हुरूफुल लिसान है। ठीक है जी, तरफुल लिसान टिप ऑफ द टंग से 11 लेटर्स अदा होते हैं, सुभान अल्लाह। वसतुल लिसान से, मिड ऑफ द टंग से 3, अक्सर लिसान से 2 यानी डीपेस्ट पार्ट, और हाफतुल लिसान जो साइड ऑफ द टंग है उससे कितने होते हैं? 2 लेटर्स अदा होते हैं। ठीक है जी, तो अब ये पिक्चर आपके सामने आ गई है। इस पिक्चर को आपने सामने रखना है। अब हम एक एक करके लेंगे और उन लेटर्स को देखते जाएंगे और उनके आर्टिकुलेशन पॉइंट और मखारिज हम इंशाल्लाह देख लेंगे। ये पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। मखारिजुल हुरूफ, हुरूफुल हिजा जो है, सही है, उनके मखारिजुल हुरूफुल हिजा 3 है। हुरूफ हलकी हैं जो थ्रोट से अदा होते हैं, 6 हैं। हुरूफ शफतैन है 4 जो होठ वाले हैं, आज जो आपने पढ़े, बा मीम वाव और फा। हुरूफुल लिसान बाकी 18 लेटर्स हैं। हुरूफुल लिसान टंग को फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, टिप ऑफ द टंग, मिड ऑफ द टंग, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग और साइड ऑफ द टंग। उनसे 11 3 2 2 हुरूफ अदा होते हैं। अब हम इन हुरूफ को देख लेंगे, ये 11 3 2 2 हुरूफ क्या है और इनके आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है। लेकिन आपके सामने ये पिक्चर पूरी जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस हिस्से को फोकस करते जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे और देखते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हो गई स्लाइड नंबर 2। कामरान डन सर। अच्छा, किसी साथी का कोई सवाल है या मैं व्हाइट बोर्ड रब कर सकता हूँ? ये सर वो ऊपर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मखरज अल हुरूफ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स।
आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, सही है, जहां से आर्टिकुलेट होते हैं लेटर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी हाफतुल लिसान ये दोनों साइड को बोलते हैं या एक ही साइड को? दोनों साइड्स। ओके ओके, दोनों इधर और बोथ। अभी आएंगे हम इस पे तो इंशाल्लाह आपके सामने वाज़े हो जाएगा इनके लेटर्स। डन। और किसी साथी का सवाल? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो मिड ऑफ द टंग और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द, इसमें क्या डिफरेंस है सर? आएंगे ना हमें इंशाल्लाह, जब इन लेटर्स को देखेंगे ना तो फिर आपके सामने वाज़े हो जाएगी बात इंशाल्लाह। जी जनाब। ठीक है जी, तो अब मुझे बताइए, अगर हम उस हिस्से को फोकस करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मखारिज हरूफ पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम कौन से हरूफ पढ़ रहे हैं? हुरूफुल लिसान पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, जो टंग वाले हैं। और जो टंग है उसको आपने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया है? 4 हिस्सों में। ठीक है जी, कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया? 4 हिस्सों में। जो पहला हिस्सा है वो क्या है, बताइए जी? टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग, ठीक है जी, टिप ऑफ द टंग, जो आपके जबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग। और अरबी में क्या कहते हैं इसको? तरफुल लिसान। तरफुल लिसान, ठीक है जी, तरफुल लिसान। 11 लेटर्स हैं इसमें टोटल। आइए अब हम उसको इंशाल्लाह देखते हैं। 11 लेटर्स हैं इसमें आपके, सही है। अच्छा, अब ये जो 11 लेटर्स है ना, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर लेटर का अलग अलग मखरज हो, नहीं, ऐसा है कि इसमें जो लेटर्स हैं उसके ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। तो हम ग्रुप्स करके इसमें इंशाल्लाह लेटर्स देखते जाएंगे। पहला जो ग्रुप है उसमें लेटर्स हैं ग्रुप 1, ठीक है जी, ग्रुप नंबर 1 जो है तरफुल लिसान का, उसमें लेटर्स हैं ता, दाल और तौ। ये 3 लेटर्स ऐसे हैं, 3 हरूफ ऐसे हैं जिनका एक ही मखरज है, आर्टिकुलेशन पॉइंट सेम है इन तीनों का। क्या है जी? आर्टिकुलेशन पॉइंट तीनों का सेम है। और वो क्या है? आइए जी देखते हैं, पहले मेरी तरफ देखिए और बात को समझिए। ता, दाल और तौ अदा होंगे उस वक्त जब जो जबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग, जब ये टिप ऑफ द टंग जो आगे के 2 दांत के जो मसूड़े हैं ना, अंदर के मसूड़े होते हैं ना, गम्स जिनको बोलते हैं, गम्स के ऊपर जो गोश्त है ना, जो सॉफ्ट गोश्त होता है, गम्स जो होते हैं ना मसूड़े, उसके बिल्कुल साथ में, बिल्कुल अटैच उभरा हुआ, क्या होता है? उभरा हुआ सॉफ्ट गोश्त होता है। हाथ लगाएं या जबान लगाएं तो आपको फील हो जाएगा। तो जब आपकी टिप ऑफ द टंग गम्स के साथ में जो गोश्त है उससे टच होगी, टिप ऑफ द टंग जो गम्स है आपके आगे के 2 दांतों के, और उसके साथ जो उभरा हुआ हल्का सा गोश्त है उससे टच होगी, तो अदा होंगे ता, दाल और तौ। ता, दाल और तौ, ता, दाल और तौ, सही है जी। अब आपने टच करना है पहले, फिर अदा करना है हरूफ ता, दाल और तौ। तो मैंने आपको क्या मखरज बताया? जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों के नर्म गोश्त से मिले, तो फिर याद आएंगे ता, दाल और तौ। आपने ये टच करेंगे तो फिर ये सही अदा होंगे, अगर जरा भी आगे पीछे होगा तो साउंड सही नहीं आएगी। ता, दाल और तौ। अच्छा जी, अब देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ता और दाल लाइट लेटर्स हैं और तौ हैवी लेटर है, सही है जी। तो ता और दाल मुरक्कक हैं, हल्के हैं, और तौ हैवी है, मुफख्खम लेटर है, सही है जी।
تو تا جو ہے, اچھا ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں کہ جو لائٹ لیٹرز ہیں نا ان کو میں ایل لکھ دیتا ہوں اور جو ہیوی ہیں ان کو ایچ لکھ دیتا ہوں. صحیح ہے جی. تو لائٹ یعنی مرقق اور ہیوی یعنی مفخم. ٹھیک ہے جی, ہیوی یعنی مفخم. تو تا جو ہے اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں لائٹ, یہ بھی لائٹ اور یہ ہیوی. صحیح ہو گیا جی. سر جی یہ موٹا حرف کو جو ہے تفخیم بھی بول سکتے ہیں. تفخیم آپ پہلے تفخیم بھی بولے تھے آپ سے. جی مفخم, دیکھیں اس میں یہ ہے مفخم جو ہے نا وہ موٹا ہوگا, اور تفخیم جو ہے نا وہ اس عمل کا نام ہے جس کو موٹا, اس کو موٹا کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو تفخیم اس عمل کو کہتے ہیں جس سے وہ موٹا کیا جاتا ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی. تا دال اور قو, تا دال اور قو. اچھا یہ جو تو ہے نا اس پہ ذرا فوکس کرے. ہم لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں جی توا. صحیح ہے, کیا بولتے ہیں؟ توا. ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ اگر میں انگلش میں لکھوں تو ہم اس کو ایسے بولتے ہیں تو. صحیح ہے جی, توا توا توا. یہ توا نہیں ہے, یہ توا. اس میں کوئی جھول نہیں ہے جی, اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہے, یہ سیدھا ہے تو. تو کیا ہے جی, یہ ہے تو. یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. توا نہیں ہے یہ, اس کو تو نہیں بولیں گے, اس کو تو بولیں گے. تو سیدھا بالکل, نو جھول. صحیح ہے جی, اس میں کوئی ویو نہیں ہے. تو ایسے نہیں, تو 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 موٹا اور مخرج کا خیال رکھتے ہوئے سیدھا. صحیح جی, اس کو تو نہیں بولیں گے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ یہ غلطی بہت کامن ہے جو ایشینز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو ہے. اور اسی طرح جو اس کا ساتھی ہے وہ, اس میں بھی ایسے ہی ہے, وہ ضوا نہیں ہے, وہ وہ ہے. اور اسی طرح سود میں بھی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں سواد, اس میں بھی کوئی ویو نہیں ہے, وہ بھی سیدھا ہے سود. سود ٹھیک ہے جی, سود. وہ ہم اس کو موٹا کرنے کی وجہ سے اس میں ایک جھول دے دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے, تا دال پو. واضح؟ تو یہ پہلا گروپ ہو گیا. اور جو طرف اللسان کا ہے, ٹھیک ہے, آپ حروف اللسان پڑھ رہے ہیں یعنی ٹنگ والے لیٹرز, اس میں بھی ہم پہلا حصہ جو ہم نے زبان کا دیکھا ہے وہ ٹپ ہے. ہاں, طرف اللسان. اور جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے اس کو ہم نے کہا 11 لیٹرز ہے اس میں, اور ہم نے کہا اس میں گروپس ہیں. جو گروپ 1 ہے اس میں تا دال اور قو آیا ہے, اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے جو آگے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کے نرم گوشت سے ٹچ ہوگی, تو یہ لیٹرز ادا ہوں گے تا دال قو. اب آئیے گروپ 2 کی طرف. طرف اللسان, ٹپ آف دا ٹنگ کا گروپ 2. یہ جو گروپ 2 ہے اس میں بھی 3 حروف ہیں, اس میں بھی 3 حروف ہیں, اور وہ ہیں سا, زال اور وہ. سا زال وہ. یہ تینوں بھی ٹپ آف دا ٹنگ سے ہی ادا ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. لیکن ان کا مخرج کیا ہے, اب نوٹ کر لیجئے اور پہلے میری طرف دیکھیے اور بات کو سمجھیے. زبان کی نوک بالکل وہی والی نوک ہے, لیکن اب دانتوں کی جو جڑ مسوڑے ہیں وہ نہیں, بلکہ جو آگے کے 2 دانت ہیں ان کی جو نوک ہے ٹپ. ٹپ آف دا ٹنگ وتھ ٹپ آف آگے کے جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ ہلکی سی زبان باہر بھی آئے تو حرج نہیں ہے. ایسے کر کے سا سا زال سا زال وہ, سا زال وہ, سا زال وہ. صحیح, وہ سا زال وہ. کیا بتایا میں نے آپ کو؟ زبان کی نوک, ٹپ آف دا ٹنگ, آگے اوپر کے 2 دانتوں کی نوک, ٹپ. سا, تھوڑی زبان باہر نکلے ہلکی سی, سا زال وہ, سا زال وہ. یہ سا جو ہے نا اس پہ ہم لوگ بہت ویک ہیں,
اور یہ رال میں بھی. صحیح ہے جی. یہ سا جو ہے اس کو ہم سا بنا دیتے ہیں اور سین اور سا میں کوئی فرق نہیں رہتا, اور یہ رال جو ہے اس کو ہم زا بنا دیتے ہیں اور رال اور زا میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو جناب نوٹ کر لیجئے یہ دونوں حروف, اور وا میں بھی کسی حد تک ہم ویک ہی ہیں, یہ حروف جو ہیں یہ ان کا مخرج بہت اہم ہے, نوٹ کر لیجئے. یہ زبان کی نوک اور آگے کے دو دانتوں کی جو نوک ہے, ٹپ, یہ اس سے جب ٹچ ہوگی زبان تھوڑی باہر نکلے, کوئی مشکل نہیں, کوئی حرج نہیں. سا رال و, سا رال و. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو میری ادائیگی سے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ سا بھی لائٹ ہے, رال بھی لائٹ ہے, اور و ہیوی لیٹر ہے. ٹھیک ہے جی, و کیا ہے؟ ہیوی لیٹر ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ سا رال و. اور و میں بھی میں آپ کو وہی پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پو میں بتایا تھا. یہ جو و ہے نا, اس کو بھی ہم بولتے ہیں و. نہیں جی, و نہیں ہے یہ, اس میں کوئی ویو نہیں ہے, یہ سیدھا ہے. و و و پو و پو و پو و. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جناب, گروپ 2 میں کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو ہمیں پتہ چلا جو طرف اللسان ہے اس میں 11 لیٹرز ہیں جو ادا ہوتے ہیں, یعنی ٹپ آف دا ٹنگ سے. اس میں گروپ 1 جو ہے اس میں تا, دال اور تو آ گئے. گروپ 2 میں سا, دال اور و آ گئے. اور یہ جو مخرج ہیں یہ آپ کی بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں, دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئیے گروپ 3 کی طرف. گروپ 3 میں بھی 3 لیٹرز ہی ہیں. صحیح ہے جی. گروپ 3 میں بھی 3 لیٹرز ہی ہیں, اور وہ ہیں زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. اچھا جی, اب مخرج کے لیے ذرا پہلے میری طرف دیکھیے سب, اور بات کو سمجھیے کہ اس کا مخرج کیا ہے. زبان کی نوک, اگین ٹپ آف دا ٹنگ, کیونکہ ہم سارے لیٹرز ٹپ آف دا ٹنگ ہی پڑھ رہے ہیں نا, 11 ابھی طرف اللسان پڑھ رہے ہیں. ٹپ آف دا ٹنگ. اب آگے کے نیچے کے دو جو دانت ہیں, لوور, یہ نیچے والے, زبان کی نوک ان آگے کے نیچے کے 2 دانتوں کا جو اندرونی حصہ, اس پہ رکھ دیجئے. اس پہ جب رکھ دیں گے ایسے, پھر ہوا کے دباؤ کو باہر نکالیں گے تو یہ حروف ادا ہوں گے. زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے آپ کو کیا بتایا مخرج؟ زبان کی نوک آگے کے نیچے 2 دانتوں پر رکھ کر, صحیح ہے جی, ہوا کو باہر نکالیں. زا, سین, صاد. آگے کے جو 2 دانت ہیں نیچے کے اس کے اندرونی حصے پہ زبان کو رکھ دیجئے, ٹپ کو, صحیح ہے جی, زبان کی نوک کو, اور پھر ہوا باہر نکالیں تو زا, سین, صاد. اور میری ادائیگی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, زا لائٹ لیٹر ہے, سین بھی لائٹ لیٹر ہے, لیکن صاد ہیوی لیٹر ہے. صاد ہیوی لیٹر ہے. زا میں تیزی پائی جاتی ہے, زا زا زا, بہت تیزی ہے اس لیٹر میں. ٹھیک ہے جی. سین باریک ہے, صاد موٹا ہے, اور صاد میں بھی وہی کمنٹ ہے میرا جو آپ کو میں نے تو اور و میں بتایا تھا کہ یہ سعاد نہیں ہے,
اس کو سواد نہیں کہنا, یہ بھی سیدھا ہے, اس کو بولنا ہے سود 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 سود. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا گروپ 3. ہاں جی, کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ صحیح جی, تو میں نے صحیح طرح بھی اس کو سود کو لکھ دیا ہے, سود, سواد نہیں ہے سود. تو یہ تیسرا ہو گیا گروپ. اس میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. سر یہ لائٹ اور ہیوی میں ایک ڈفرنس پھر سے بتا دیجیے سر. ہاں, لائٹ جو ہے نا وہ باریک حروف ہوتا ہے, یعنی اس کی آواز میں باریکی ہوتی ہے, لائٹنس ہوتی ہے, جیسے با, میم, ہا, عین, یہ سب لائٹ ہے. صحیح ہے جی, اس میں آواز سیدھی رہتی ہے, زبان آپ کی سیدھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, ایسے سیدھی رہتی ہے. اگر یہ زبان ہے آپ کے منہ کے اندر تو ایسے سیدھی رہے گی. جتنے بھی موٹے حروف ہیں نا ان کو تفخیم یعنی موٹا کرنے کا طریقہ آگے بھی ہم انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ زبان جو ہے نا اس کو ہلکا سا بیچ سے ایسے اٹھا لیتے ہیں. زبان کو جب آپ ایسے اٹھا لیں گے نا تو پھر حرف موٹا ادا ہوگا. خو, غین, صاد, طا, وا. ٹھیک ہے جی, تو موٹے حروف ہوتے ہیں وہ سارے. صحیح جی, تو یہ ہو گیا گروپ. ہاں جی, زبان پورا نیچے ٹچ کرے گی یا ہلکا نیچے ٹچ کرے گی؟ نہیں نہیں, زبان نیچے ٹچ بالکل کہاں پہ ٹچ کرے گی؟ نہیں, دانتوں, نیچے کے دانتوں پہ پورا ٹچ کرے گی. ہاں پورا, زبان پوری نہیں, نوک, زبان کی نوک. اگر پوری زبان ٹچ کریں گے تو لیٹر صحیح ادا نہیں ہوگا. نوک, all of them are طرف اللسان, only tip of the tongue. ٹھیک ہے جی, کلیئر؟ سر ایک سوال ہے سر اس میں. جی پوچھئے. جیسے سر جو حرف صاد جو ہے اس میں جو ہے دال بھی آتا ہے نا حرف آخر میں, ساؤنڈ جی تو ہم جی صاد پڑھنے میں تو صاد ہاں, جب ہم پڑھیں گے. دیکھیں وہ جو ہے نا وہ حرف جو ہے نا, ہر حرف جو ہے اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ایسے لکھا جاتا ہے صاد. جی جی لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, جب ہم اس صاد لیٹر کو کسی ورڈ میں یوز کریں گے, جیسے میں آپ جی کو جی, کہتا میرا ہوں سوال وہی تھا. جی صراطن, ہاں جی, اب مجھے بتائیے صراطن میں صاد جو ہے اس کی ساؤنڈ ہے نا صرف, جی ہاں, صرف ساؤنڈ ہے. سوئی 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 سوئی, اور اس کا مخرج وہی ہے جی جی, جو ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک زبان ہے جی, اور میں نے آپ کو جی پچھلی کلاس میں ٹھیک. بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی حرف کا مخرج کنفرم کرنا ہو نا تو آپ اس حرف کو لے لیجیے. جیسے یہاں پہ صاد ہے تو اس کو آپ لے لیجیے, اس پہ ساکن لگا دیجیے, اور اس سے پہلے ایک حمزہ لگا دیں فتح کے ساتھ. اب پڑھیں اس کو, اس 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 اس. تو صاد کا جو مخرج ہے نا وہاں پہ جا کے ختم ہوگا. اگر سین کو لے لیں, اس جی سر, اس 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 از از از, اف اف اف, از از از, of of of, ات ات ات, اد اد اد, اط اط اط. ٹھیک ہے جی, تو ابھی اس میں دوسری اس طرح جی سر ٹھیک کرنے ہے. میں دوسری جو صفات ہیں وہ بھی آ رہی ہیں جو ہم آگے والے کلاسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہم نے حروف کی اور بھی صفات پڑھنی ہے. ابھی تو صرف آپ کو لائٹ اور موٹا بتایا جا رہا ہے نا, تو حروف کی کچھ اہم صفات اور بھی ہیں جو ضروری ہیں جاننا, وہ ہم انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے. ابھی اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ ہو گیا گروپ 3. اس کے بعد 3 گروپس ہیں, ان میں کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 9 ہو گئے ہیں, ٹوٹل 11 ہیں. باقی بچے 2, تو وہ ان 2 کا ایک اور گروپ ہے, اور وہ 2 لیٹرز جو ہیں وہ ہیں نون اور را, نون اور را. تو جو گروپ 4 ہے وہ ہے نون اور را. گروپ 4 جو ہے وہ ہے نون اور را. نون اور را کا جو مخرج ہے وہ بہت آسان ہے. زبان کی نوک, طرف اللسان ہے تو زبان کی نوک ہی ہوگی. آگے کے جو 2 دانت ہیں اس کے جو مسوڑے ہیں, گمز, ان سے جب نوک ٹچ ہوگی زبان کی تو ادا ہوگا نون اور را, نون اور را, نون اور را. ٹھیک ہے جی. کچھ باریک سا ڈفرنس ضرور ہے ان کے مخرج میں, کہ نون اور را میں ایک باریک سا ڈفرنس ضرور ہے کہ جو نون کا مخرج ہے اس میں صرف, صحیح ہے جی, زبان کی نوک ہی ٹچ ہوتی ہے, جبکہ را میں
ٹپ آف دا ٹنگ کے ساتھ ساتھ ہلکا سا زبان کا جو آگے والا اوپر والا حصہ ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے ٹپ آف دا ٹنگ کے ساتھ ساتھ. لیکن آپ کو اتنا ابھی اگر آپ صرف ٹپ آف دا ٹنگ ہی لے کے چلے را کو تو بھی ابھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. نون اور را میں ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ ہوگی, ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ ہوگی کہاں سے؟ جو آگے کے دو دانتوں کے مسوڑے ہیں گمز ان سے, تو ادا ہوگا نون را نون را. صحیح ہے جی. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زبان کی نوک ٹپ آف دا ٹنگ آگے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑے یعنی گم سے, جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ادا ہوگا نون را. نون لائٹ لیٹر ہے, نون لائٹ لیٹر ہے. را کے بارے میں جان لیجئے, را ایک خاص لیٹر ہے. ٹھیک ہے جی, را ایک خاص لیٹر ہے. اگر را کے اوپر, ابھی میں آپ کو زبر ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم زبر ہی جانتے ہیں, را کے اوپر اگر زبر اور پیش آ جائے, زبر یا پیش آ جائے تو را ہیوی ہوتا ہے, رو 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 رو. اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را لائٹ ہوتا ہے, ری رو رو ری رو رو ری. ٹھیک ہے جی. تو را ایک خاص لیٹر ہے, زبر اور پیش کے ساتھ ہیوی ہوگا, زیر کے ساتھ لائٹ ہوگا. تو اس طرح الحمدللہ آپ کے جو طرف اللسان ہے اس کے پورے 11 حروف کور ہو گئے. 4 گروپس میں آپ کے سامنے آئے ہیں. کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی, اللہ. گروپ 1 اور گروپ 4 تو بالکل ایک سے ہی ہو گئے نا تقریباً. دیکھیے نہیں, اس میں ایک باریک سا فرق ہے. اگر آپ دیکھیں جو گروپ 1 ہے اس میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے ٹچ نہیں ہو رہی ہے, مسوڑوں کے اوپر جو نرم گوشت ہے اس سے ٹچ ہو رہی ہے قریب قریب, لیکن فرق تو ہے. کلیئر؟ اوکے, شکریہ. گروپ 1 میں جو دانتوں کے آپ کے مسوڑے ہیں, گمز ہیں, اس کے اوپر ایک دیکھیں آپ اگر زبان سے فیل کریں نا تو گمز کے بالکل اوپر ایک ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے. صحیح ہے جی, سافٹ بالکل. ٹھیک ہے. تو گروپ 1 کے جو لیٹرز ہیں تا, دال اور تو, وہ اس نرم گوشت سے جب زبان ٹچ ہوگی تو ادا ہوں گے. اور گروپ 4 جو ہے اس میں گمز سے جب ٹچ ہوگی زبان کی نوک تو نون اور را ادا ہوں گے. جی جناب. کون سی سلائڈ ہے کامرانی ہماری؟ یہ سلائڈ 3 ہے سر. اوکے ڈن سر. ہاں جی. تو زبان کو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا؟ 4 میں سر. 4. پہلا تھا طرف اللسان, وہ ہم نے الحمدللہ کور کر لیا, ٹپ آف دا ٹنگ. دوسرا کیا لیا تھا ہم نے؟ وسط اللسان. وسط اللسان, وسط اللسان یعنی مڈ آف دا ٹنگ. مڈ آف دا ٹنگ. تو مڈ آف دا ٹنگ جو ہے نا اس میں کتنے حروف لکھے تھے آپ نے؟ 3. ٹھیک ہے جی, 3. اور یہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ جیم, شین اور یا. 3 حروف آتے ہیں جی اس میں, جیم, شین اور یا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ہے وسط اللسان, مڈ پارٹ آف دا ٹنگ, مڈ پارٹ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے جی. تو اب میری طرف دیکھیے اور بات کو سمجھیے. اگر ہم پوری زبان لیں اپنی تو ٹپ آف دا ٹنگ تو ہمیں پتہ چل گیا. ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ جو ہے, جو ہم فیل کر سکتے ہیں, جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, وہ حلق کے پاس ہے. اس سے نیچے جو زبان ہے اس کو تو ہم نہ فیل کر سکتے ہیں نہ یوز کر سکتے ہیں. پھر ہے مڈ پارٹ آف دا ٹنگ, یہ بیچ والا حصہ بالکل درمیان, جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, محسوس بھی کر سکتے ہیں. یہ بیچ والی زبان. صحیح ہے. جب یہ بیچ والا زبان کا حصہ اس کے بالکل اوپر جو تالو ہے, پیلٹ جس کو بولتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں؟ پیلٹ. جب اس سے یہ مل جائے گی زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے, درمیان کی زبان کا حصہ اوپر تالو سے ملے گا تو ادا ہوگا جیم, شین, یا.
मिड ऑफ द टंग जब ऊपर के तालू से मिलेगा, जिसको हम अरबी में कहते हैं हनक और इंग्लिश में पैलेट कहते हैं, तो फिर अदा होगा जीम, शीन, या। तो मैंने आपको क्या बताया, जबान का दरमियानी मिड पार्ट ऑफ द टंग हिस्सा जब बिल मुकाबिल यानी बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो तालू है उससे मिले तो अदा होते हैं जीम, शीन, या, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या, जीम, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या। तीनों लाइट लेटर्स हैं, कोई मोटा नहीं है इनमें। हाँ जी, क्लियर हो गया? आगे आइए जी, वसतुल लिसान के 2 लेटर्स हो गए। जबान को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, तरफुल लिसान, वसतुल लिसान। तीसरा क्या था? Deepest part of the tongue. करेक्ट, अक्सल लिसान विच इज डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। और यहां भी हम लिख सकते हैं वसत, तो वैसे हमें पता है, लेकिन मिड टंग, मिड पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है जी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। इसमें हमने कितने हुरूफ लिए थे? 2। करेक्ट, ओके, 2। कौन कौन से हैं? बहुत अहम है हमारे लिए, अहम है बहुत। कौफ और काफ, कौफ और काफ, कौफ और काफ। समझिए जी, अब आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। वैसे तो आपकी तवज्जो है, लेकिन इन 2 हुरूफ के लिए खास तवज्जो चाहिए। अब देखिए जी, जबान का डीपेस्ट पार्ट, अब जो डीपेस्ट पार्ट है वो तो अंदर है, वो तो हम फील कर सकते हैं ना यूज कर सकते हैं। जो डीपेस्ट पार्ट जो आप फील भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और अगर बहुत कोशिश करें तो शायद उसको टच भी कर लें, वो है जो टॉन्सिल्स हमारे जो होते हैं ना, इसके पास जो जबान है। सही है जी, बिल्कुल डीप पार्ट जो आपके माउथ में है, ये गले से जो मिल रहा है। सही है जी, आ करके अगर आप चाहें तो उसको टच भी कर सकते हैं। तो ये जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग है ना, अब जरा देखिए, आपका जो तालू है ना ऊपर का, पैलेट, यानी ये जो तालू है, हनक जिसको अरबी में बोलते हैं, अगर ये तालू मुंह के अंदर हो, सही है जी, जैसे ये वाला है, तो ये ड्राई होता है। सही है, इस पे थूक इतना नहीं होता। आप हाथ लगा के देखिए, इस पे थूक इतना नहीं है। सही है, और ये हार्ड भी होता है थोड़ा। लेकिन अगर यही तालू हलक के करीब चला जाए अंदर, तो अब आप हाथ लगा के देखिए, वो गीला भी है, साफ भी है। सही है, गीला भी है और सॉफ्ट भी है। सही है नरम भी है। हाँ जी, वो सॉफ्ट भी है और गीला भी है। तो बस यही फर्क है। सही है जी, इन दोनों हुरूफ में यही फर्क है कि एक सॉफ्ट और गीले तालू से आएगा और एक खुश्क और हार्ड तालू से आएगा। बस यही फर्क है, नोट कर लीजिए। दोनों में जबान की जड़ होगी। सही है जी, जो जबान का डीपेस्ट पार्ट है ना, अक्सर लिसान, वो होगा जब वो गीले और सॉफ्ट तालू से, जो अंदर हलक की तरफ है, सही है जी, गीला और सॉफ्ट तालू अंदर हलक की तरफ है ना, जब आपकी जबान की जड़ उससे मिलेगी, गीले और सॉफ्ट जो तालू है उससे, तो कौफ आएगा। कौफ, कौफ, अक, कौफ, हमजा लगा गया अगर साकिन ने, अक, कौफ, कौफ, अक, कौफ। ये जो काफ है ना, ये बहुत शदीद लेटर है जी। क्यों? इसमें ऐसा लॉक होता है आपका गला। सही है, क्यों? कि जबान की जड़ और ऊपर तालू की जड़ जो गीली है, जब आप उसको मिला देंगे तो हवा के लिए कोई जगह बाकी रहेगी? कोई जगह बाकी नहीं रहती। जीरो एयर, इसमें कोई हवा बाहर नहीं आती। अक, सही है जी, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अक, ब्लॉक। क्या मखरज है? जबान का डीपेस्ट पार्ट, बिल्कुल जड़ जबान की जो है, वो आपके गीले या सॉफ्ट तालू से जो उसके ऊपर ही है उससे मिले, अक, कौफ। सही है। और ये जो काफ है, इसमें जबान की जड़ तो है, लेकिन वो गीले और सॉफ्ट तालू से नहीं मिलती, बल्कि जो आगे का ड्राई और हार्ड तालू इससे मिलती है। तो काफ, अक, 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 काफ,
काफ, काफ, ऑफ, काफ, ऑफ, काफ। हाँ जी, मखरज का फर्क सबको वाजे हो गया? जबान की जड़ गीले या नर्म तालू से मिले, इसमें जबान की जड़ जो कि अक्सर लिसान है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग है, वो खुश्क या सख्त तालू से मिले। सही है, इसमें थोड़ी बारीकी और भी है कि जो काफ है इसमें ये कुछ खुश्क तालू होता है और कुछ गीला तालू, दोनों से मिलके अदा होता है, लेकिन आप ऐसे उसको फर्क आसानी से कर सकते हैं अभी। हाँ जी, किसी साथी का कोई सवाल यहाँ तक? सर इसमें काफ जो है बड़ा हर्फ है और काफ छोटा है। करेक्ट, करेक्ट। काफ जो है वो हैवी है, काफ हैवी है और काफ लाइट है। मखरज का फर्क समझ आ गया जी? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती जो हमसे लगती है काफ और काफ को फर्क करने में, वो मखरज ना मालूम होने की वजह से। अब अगर आप मखरज पे फोकस करके इसको अदा करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा जी। और किसी साथी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर इसको काफ और काफ को इंग्लिश में लिख दें तो साउंड समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। हाँ, लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है ऑफ, सही है जी। और इसको आप के से लिख सकते हैं अगर आसानी से समझ आए, और एक क्यू से लिख लें, के से लिख लें। लेकिन देखें जी, मेरी बात सुने, ये साउंड समझने के लिए हेल्प जरूर करेगा, लेकिन कभी भी इसको बेस नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ हिंट दे सकता है। असल में आपने अरबी लेटर को ही समझना है। तो इंग्लिश वाली बात जो है आपकी सही है, वो आपकी बुक में लिखी हुई भी है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसको बेस नहीं बनाइएगा। उसको सिर्फ हेल्प के तौर पे यूज करिएगा जी। जनाब, और किसी साथी का कोई सवाल? सर एक दफा या का बता दीजिए फिर से। या जो है ना वो बिल्कुल जीम और शीन के साथ ही है। क्या है? मिड ऑफ द टंग, बिल्कुल दरमियान वाला जो जबान का हिस्सा है, बिल्कुल वसत, मिड। ऊपर इसके बिल्कुल तालू जो मिड वाला है, हनक जो पैलेट है उससे टच होगा, बिल्कुल दरमियान जबान। अगर ये जबान है, ये ऊपर का तालू है, जब ये ऐसे टच होगा तो जीम, शीन और या अदा होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गए। अब आपके जो लिसान है उसके 4 हिस्से थे। टिप ऑफ द टंग, अभी हमने 11 लेटर्स करे उससे, सॉरी टिप ऑफ द टंग से कितने 9 आपने कितने किए? 11 लेटर्स। जो ये 11 सही नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि हुरूफुल लिसान तो 18 हैं। 11 टिप ऑफ द टंग से हुए, 3 वसतुल लिसान से हुए, 2 अक्सर लिसान से हुए। अब चौथा हिस्सा क्या है आपकी टंग का? हाफतुल लिसान। हाँ जी, हाफतुल लिसान। ठीक है, इसका भी, इसकी एक स्लाइड ले लीजिए, उसके लिए भी हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी। लेटर्स तो 2 ही हैं, लेकिन थोड़ी अगर ज्यादा जगह हो तो अच्छा है। ओके, ठीक है जी। तो अब जरा फिर हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। हुरूफुल हिजा जो हैं वो 3 उनके मखारिज हैं अहम। ठीक है जी। हलक तो हुरूफुल हलकी हैं, हुरूफ उश शफतैन है, और हुरूफुल लिसान है। हुरूफुल हलकी 4 हैं, खा और गईन, हा और आइन, हमजा और हा। रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि 6 हैं, सॉरी, हुरूफुल हलकी 6 हैं, हुरूफुल शफतैन 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? फा, वाव, मीम और बा। ठीक है जी। हुरूफुल लिसान जो है उसके लिए आपने आपकी जो टंग है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। आपने कहा तरफुल लिसान टिप ऑफ द टंग, वसतुल लिसान मिड ऑफ द टंग, अक्सर लिसान डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है जी। और आखिरी जो रह गया है वो रह गया है हाफतुल लिसान। ठीक है जी, हाफतुल लिसान साइड ऑफ द टंग।
ठीक है जी। तो अब ये जो साइड ऑफ द टंग है ना, इसमें 2 हरूफ हैं। कौन कौन से हैं? बहुत अहम हैं, ठीक है जी। ये जो साइड ऑफ द टंग है, इसमें एक तो लाम है और एक अरबी का सबसे खास लेटर दौद है। सही है जी, अरबी का सबसे खास लेटर दौद है। लाम का मखरज क्या है समझ लीजिए, बहुत आसान है। जो आपकी जबान का आगे के किनारे हैं ना, पूरे टिप के साथ साथ राइट का किनारा, लेफ्ट का किनारा, जो ऊपर के आपके दांत हैं, सही है जी, 8 दांत, 2 4 6 8, यहां तक कुछ नहीं होता। इन सबके जो मसूड़े हैं ना, उनसे टच होगा जबान का पूरा किनारा, तो अदा होगा लाम, लाम, ठीक है जी, लाम। तो इसका तो बहुत आसान है और हम लोग गलती ज्यादा करते भी नहीं है, लेकिन मखरज क्या है वो जानना जरूरी है। वो है जबान का किनारा आगे का, आगे के 8 दांतों के मसूड़ों से जब टच होगा तो लाम अदा होगा। बहुत आसान है। अब आइए दौद की तरफ, और ये दौद अरबी का सबसे खास लेटर है और हम लोग इसमें, और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं जी, ये जो दौद है ना, इसमें अरब हो या नॉन अरब हो, सबसे मुश्किल अदायगी इसी हर्फ की है, चाहे अरब हो चाहे नॉन अरब हो। इस के जो मखरज है उसको समझ लीजिए, बहुत अहम है। वो क्या है, समझिए मेरी बात। जबान की साइड पूरी, सही जी, साइड ऑफ द टंग, पूरी साइड, और ये पीछे के जो आपके दाढ़े हैं ना, दाढ़े यानी कुचलियों के बाद दाढ़े शुरू हो जाते हैं, सही है। इन दाढ़ों की जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट, इससे जब जबान की साइड टच होगी तो दौद अदा होगा। फिर सुनिए, साइड ऑफ द टंग, हाफतुल लिसान, साइड ऑफ द टंग, जो आपकी दाढ़े हैं, दाढ़े, इसका जो अंदर वाला पार्ट है, सही है जी, जो अंदर वाला यानी जो आपकी जबान की तरफ पार्ट है, उससे जब ये जबान पूरी साइड टच होगी तो अदा होगा दौद, दौद, दौद। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कौन सी साइड, लेफ्ट या राइट? दोनों कर सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे। राइट से करें दौद तो भी सही, लेफ्ट से करें दौद तो भी सही। कोई साथी बोले अगर दोनों को साथ करें तो भी सही है, यानी दोनों साइडों को लगा के करते हैं तो भी सही है, वो भी कर सकते हैं दौद, बिल्कुल वो भी सही है। राइट, लेफ्ट और बोथ दोनों सही हैं। असल बात यह है कि जबान का किनारा पूरा, जो ऊपर के आपकी दाढ़ें हैं, उन दाढ़ों के अंदरूनी हिस्सा जो जबान की तरफ है, उससे जब ये जबान का किनारा टच होगा ऐसे साइड में ऊपर की तरफ, तो फिर दौद, 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 अब दौद, अब दौद। सही है जी। जो दौद है इसकी अदायगी हम इसलिए सही नहीं कर पाते क्योंकि ये सबसे मुश्किल लेटर है अरबी का, अरब हो या अजम दोनों के लिए मुश्किल है इसको अदा करना, और हमें इसका मखरज नहीं पता होता। इसका अगर हमें मखरज पता चल जाए ना, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, तो आप इसको जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। दौद, दौद, वलब दौलीन, सही जी, सूरह फातिहा में दौद, दौद। तो क्या बताया मैंने आपको मखरज दौद का? जबान का किनारा पूरा, जो आपकी साइड है, सही है जी, लेफ्ट राइट या बोथ, ऊपर के दाढ़ों के अंदरूनी हिस्से से मिले तो अदा होता है दौद, 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 दौद। ठीक है जी।
یہ دود اتنا خاص لیٹر ہے عربی کا کہ عربی کو لغت الدود بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ دود کی زبان، کیونکہ یہ ساؤنڈ اور کسی زبان میں نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ جو دود کی زبان جو ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو لام اور دود یہ دونوں حافۃ اللسان یعنی جو زبان کی سائیڈ ہے اس کے حروف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب الحمدللہ آپ کے سامنے پورے 28 حروف الہجا جو ہیں بورڈ پہ سمری کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں. 6 حروف حلقی ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے 3 پارٹس ہیں. 4 حروف شفتین ہیں، ہونٹ والے حروف ہیں. 18 حروف اللسان ہے، زبان والے حروف ہیں. ٹپ آف دا ٹنگ، نوک سے 11 ادا ہوتے ہیں، اس میں 4 گروپس بنائے آپ. مڈ آف دا ٹنگ سے 3 ادا ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی گروپ ہے. ڈیپسٹ پارٹ سے 2 ادا ہوتے ہیں. قاف اور کاف دونوں کے مخرج میں کیا فرق ہے بھی الحمدللہ آپ دیکھ چکے ہیں. حافۃ اللسان جو ہے یعنی جو سائیڈ آف دا ٹنگ ہے اس سے لام اور دود ادا ہوتے ہیں. اور لام کا مخرج بھی ہم لکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا کہ زبان کا کنارہ جو آگے کا زبان کے وہ ہے سائیڈ، وہ آگے کے 8 دانتوں کے مسوڑے سے ملے. لام اور دود زبان کی سائیڈ پوری جو داڑے ہیں اس کے اندرونی حصے سے جب ملے گی تو ادا ہوگا دود. دود دود. لام لائٹ لیٹر ہے اور دود ہیوی لیٹر ہے اور بہت ہیوی لیٹر ہے. صحیح ہے جی. جی جناب. تو مخارج الحروف کے اعتبار سے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. سر یہ لام میں تو آگے کا جو حصہ اس کا سائیڈ ہے نا سر؟ ہاں جی، اگلے حصہ آگے کے حصے کی سائیڈ کریکٹ. زاد میں دونوں سائیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی دونوں سائیڈز کو استعمال کر سکتے ہیں. کریکٹ. کامران یہ سلائیڈ 5 ہے نا ہماری؟ یہ سلائیڈ 5 ہے. 5 ہے اور اسکرین شاٹ ہو گیا. اوکے جی جناب. کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زواد اور دعاد میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ کو زواد پڑھتے ہیں، کچھ کو دعاد پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہم لوگ ایشیا میں ہم نے سنا بہت سارے لوگوں کو اس کو زواد پڑھتے ہیں. وہ زواد، یہ زواد جو ہے نا یہ اردو کا الفابیٹ تو ہے صحیح جی زواد، لیکن عربی کا الفابیٹ زواد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عربی میں زواد کوئی حرف نہیں ہے، زواد ساؤنڈ کا کوئی حرف ہے ہی نہیں. تو عربی جب پڑھیں گے تو پھر دود ہی پڑھیں گے. صحیح ہے جی. کیونکہ عربی تو ویسے پڑھیں گے نا جیسے عرب پڑھتے ہیں، تو عرب زواد تو پڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ زواد نہیں ہے، لیٹر کیا ہے؟ دود. واضح؟ اردو میں ہے یہ ساؤنڈ لیکن عربی میں یہ ساؤنڈ نہیں ہے. جی جناب. کوشچن، یہ لام کو ہم اگر ایک سائڈ کے دانت سے ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ لام دونوں سے ٹچ کرنا پڑے گا؟ نہیں لام نہیں لام جو ہے نا بالکل پروپورشنیٹ سیدھا سیدھا لیٹر ہے. اور لام ہمارے ایشینس کا اتنا اچھا ہے کہ اس کو آپ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے جی. لام بالکل آسانی سے اچھا مدہ کرتے ہیں. تو آپ اس کا مخرج پہ بھی زیادہ غور نہیں کریں، بالکل آپ جیسے ادا کرتے ہیں ویسے ہی کریں. ٹھیک ہے. اور ہم دعات پڑھیں گے، اس کو زواد نہیں پڑھیں گے. نہیں زواد نہیں پڑھیں گے، زواد عربی کی ساؤنڈ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے سر، پچھلے لیکچر میں جب ہم نے قاف کی ادائیگی کی تھی تو وہ ہم نے کہا تھا یہ حروف حلقی بھی ہے. قاف جی جی نہیں، قاف کہاں سے حروف حلقی؟ یہ حروف حلقی تو یہ لکھے ہیں خا، غین، حا، عین، حمزہ اور ہا. یہی پڑھے تھے نا ہم نے پچھلے لیکچر میں. اچھا ٹھیک ہے سر. مطلب یہ بیسیکلی اقصت اللسان ہے. ہاں یہ جو ہے نا اکثر لسان یعنی ڈیپ پارٹ آف دا ٹنگ سے ادا ہوتا ہے، حلق سے نہیں ہوتا. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے سر. تھینک یو، شکریہ. ویلکم. جزاک اللہ خیر. جی جناب اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی جناب. دعات کو جب میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے وہ حرکت میں آ رہی. ہاں صحیح. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ ایک باریک سوال بھی ہے. یہ آپ کا بہت باریک سوال بھی ہے، تو میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ
اگر ہم یہ دانت کا ایسے ایک نقشہ بنانے کی کوشش کریں بات کو سمجھنے کے لیے، یہ آپ کا اگر منہ ہے، صحیح ہے جی، یہ آپ کا جو ہے، اور جو ہے یہ آگے کے دانت ہیں، صحیح ہے جی، اور یہ داڑیں ہیں جو موٹی تھوڑی میں نے براڈ اس سے موٹے نقطے سے بنائی۔ اب آپ کی جو زبان ہے نا، زبان وہ آگے بھی تو ہے، اگر یہ آپ کی زبان ہے صحیح ہے، تو اب جب آپ یہاں سے ٹچ کریں گے زبان کو، ٹھیک ہے، اب یہ داڑھ آپ کی زبان سے ٹچ ہو رہی ہے، تو پریشر جو ہے نا وہ ان پوائنٹس پہ ہوگا، جو داڑھ والے پوائنٹس ہیں۔ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ بھی دانتوں سے ٹچ تو ہوگی ہی، صحیح ہے، کیونکہ زبان ہے وہ تو رہے گی، لیکن ان پوائنٹس پہ آپ پریشر نہیں بنائیں گے، صحیح ہے جی، اس زبان کے پوائنٹس پہ آپ پریشر نہیں بنائیں گے، ان کو بالکل لائٹ چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے ان پوائنٹس پہ پریشر بنایا تو ضاد جو ہے نا وہ دال بن جائے گا، صحیح ہے جی، کیا بن جائے گا؟ دال، کیونکہ اس کے مخرج کے قریب چلے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا دال کا مخرج کیا ہے؟ تو آپ نے پریشر ان پوائنٹس پہ بنانا ہے، زبان کی سائیڈ اور مسوڑوں کے اندر۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں کلیئر ہو گیا سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جناب، اور کسی ساتھی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان کی، اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے اہم چیز، جب آپ ڈیلی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ نے جو حروف کے مخارج پڑھے ہیں ان کو کوشش کریں اپلائی کرنے کی۔ ہو سکتا ہے جب آپ آج قرآن پڑھیں تو آپ ایک چھوٹی سورت ہی پڑھ پائیں مخرج پہ فوکس کرنے کے ساتھ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بڑی سورت کی 2 آیات ہی پڑھ پائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ نے مخرج پہ فوکس کرنا ہے۔ اپنے سامنے رکھیں مخارج، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا کہ ادا کیسے ہوگا تو آپ وہ اپلیکیشن کھولیے جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتائی تھی، FG 2020، وہ اپلیکیشن کھولیے، لیٹر کو پریس کیجئے، سنیے وہ لیٹر کیسے ادا ہو رہا ہے، اور پھر اپنے نوٹس کھول کے دیکھیے اس کا مخرج کیا ہے۔ اب اپنی زبان کو وہاں پہ ٹچ کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کام جب آپ کرنا شروع کریں گے جناب تو پھر آپ کو انشاءاللہ ان مخارج کو جاننے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اپلائی نہیں کیا تو یہ آپ کو میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، یہ آپ کو 3 ہفتے بعد کچھ یاد نہیں رہے گا، کیا مخرج تھا کیا تھا، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اور ہمارا اصل مقصد ہے اس علم کو حاصل کرنا کہ ہم اپنا قرآن پڑھنا جو ہے اس کو صحیح کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ نے ان مخارج کو، ان آرٹیکولیشن پوائنٹس کو اپلائی کرنا ہے آج سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔